آج بھی ہمارے عربی کے نصاب میں 7 معلقات پڑھائی جاتی ہے کتاب، جس میں عربی کے 7 قصیدے ہیں بڑے پرانے زمانہ جاہلیت کے لکھے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ عربی معانی اور عربی مطالب سے مماثلت پیدا ہو جائے اور انسان اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو عربی ادب کو سمجھنا ضروری ہے، عربی ادب کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کا معنی سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے، تو کیا فرمایا کہ کیا تمہارے شاعروں کے اندر کہا؟ ہاں، ہمارے ابو کبیر خزالی نے یہ شعر استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ ان پر خوف مسلط ایسے کرے گا کہ انہیں آہستہ آہستہ اندر سے گھٹاتا چلا جائے گا، اور جس میں خوف آ جاتا ہے فطری طور پہ، وہ اندر ہی اندر گھٹتا چلا جاتا ہے، مرتا چلا جاتا ہے، اور یہ گھٹتے گھٹتے یا گھٹتے گھٹتے یہ انسان آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ انہیں یہ جو تدبیر کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اللہ ان پہ ایسا خوف مسلط کرے گا کہ اندر ہی اندر مرتے چلے جائیں گے، پھر اللہ نے ختم کر دیں۔ فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین نے 3-4 طریقے کے عذابات گنائے، لیکن آخر میں یہ بات بھی سمجھا دی کہ تمہارا رب بڑا مہربان بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، بڑا شفیق بھی ہے۔ اگر اس رب سے معافی مانگ لو گے تو رب عذاب دینے والا نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ مماثلت ہو، جو ہے وہ محبت کا رشتہ اللہ میں آپ کا مضبوط کرے، اور اللہ میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رائے کے اجتماع کے حوالے سے پھر گزارش ہے کہ ساتھی کو ارادہ فرما لیں، یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ الجماع، اجتماعیت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب اجتماعی جو ہے وہ انداز سے دعا مانگتے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو ایسی ترتیب بن جائے، یہاں سے اگر گاڑی کی بنتی ہے تب بن جائے، نہ بنے تو ملکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی کہ اگر کسی معاملے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے، اور یہ ایک عام فہم بات ہے، عقلی طور پر بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کسی حوالے سے بھی یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک انداز سے تنبیہ فرمائی ہے بڑی سخت قسم کی ان لوگوں کو جو لوگ آئے روز اللہ کے دین کی مخالفت میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کا مطمع نظر، ان کی سوچ کا محور و مرکز صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ دین کس طرح مٹا دیا جائے، اہل علم کے ساتھ کس طرح سے ایسا معاملہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے دین بدنام ہو جائے۔ فرمایا افامن مکر السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، غلط تدابیر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے، بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، بے باک ہو گئے ہیں کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ پاک انہیں زمین میں دنسا دے کبھی۔ یعنی انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ انہیں بیٹھے بیٹھے زمین پھاڑ کے دنسا دے زمین کے اندر۔ انہیں اس بات سے وہ اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے کہ انہیں اللہ کا خوف ہی نہیں رہا اس بات سے۔ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ ان پر اس جگہ سے عذاب مسلط کرے جس کا انہیں علم بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو۔ اور ایسا اللہ رب العالمین نے اقوام سابقہ میں کیا
کہ جو لوگ اپنے بڑے بڑے مکانات جنہیں وہ اپنی رہائش کی جگہ سمجھتے تھے، اپنے آرام گاہ سمجھتے تھے اپنے لیے، اللہ نے انہی بلند و بالا رہائشوں میں ہی لوگوں کو مارا، انہی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے عذاب دیا جہاں لوگ اپنے لیے راحت کا سامان کیے بیٹھے تھے۔ تو اتنے بے خوف ہو گئے لوگ کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ ان پہ عذاب لے آئے، اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے زمین پہ، بڑے مطمئن ہو کے بے خوف ہو کے زمین پہ چلیں پھریں، اپنے کام کریں، کام کاج کریں، کاروبار کریں، اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی عذاب آئے گا۔ اللہ ایسی حالت کے اندر انہیں جو ہے وہ عذاب دے دے۔ اور اگر ہم اس پہ غور اور مشاہدہ کریں تو یہ معاملات تو کئی بار نگاہوں سے گزر چکے ہیں۔ کسی کو کیا پتا تھا 2005 میں ایک دم زمین ہلے گی، زلزلہ آئے گا اور لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے سارے۔ کسی کو کیا علم تھا 2010 میں بھی سیلاب آیا، اس کے بعد بھی لوگ اچھے خاصے مکانات کے اندر ایک دم سے بس پانی کی لہریں آئیں اور لوگوں کو علم ہی نہ ہوا اس بات۔ تو فرمایا کہ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، کہ اللہ رب العالمین ان کو چلتے پھرتے زمین میں پکڑ لے اور وہ اللہ کو اس بات سے عاجز نہ کر سکیں، وہ اللہ کو روک نہ سکیں عذاب دینے سے۔ اور فرمایا کہ او یأخذہم علی تخوف، یا پھر ایک صورت یہ بھی ہے عذاب کی کہ اللہ انہیں خوف کے ساتھ گھٹاتے گھٹاتے ڈر مسلط کر کے اندر ہی اندر انہیں اللہ مارتا جائے، مارتا جائے، مارتا جائے۔ تخوف، خوف مسلط کر کے ان کے پر، ہر طرف سے ڈر ان کے پر مسلط ہو جائے۔ ایک قوم پہ عذاب آیا، دوسری قوم گھبرا گئی، اس قوم پہ عذاب، تیسری قوم ڈر گئی۔ یا پھر اللہ اہل اسلام میں چند لوگوں کا روب اتنی بڑی طاقت میں ڈال دیں، جیسے بدر کے اندر ہوا، نہتے کمزور بے سر و سمانی کے عالم میں ہاتھ میں کچھ نہیں، 313 افراد ہیں اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اللہ نے پھر عالم کفر پہ کیسا روب بٹھایا ان کا کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو اپنے سامنے بٹھانے پر آج سمجھتے تھے کہ یہ نہتے کمزور غریب غربا، ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ کیسے بیٹھے، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ، انہیں اپنے برابر بٹھایا، انہیں ایک قوم تسلیم کیا، انہیں ایک طاقت تسلیم کیا، انہیں ایک ریاست تسلیم کیا، اور آئے روز ان پر اہل اسلام کا خوف مسلط ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب صحابہ اکرام فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں پہنچے تو کسی کو آگے سے ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، کسی کو صحابہ کے آگے کھڑے رہنے کی جرت نہیں، بالکل سر جھکا کے کھڑے تھے۔ تو اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تمہیں گٹا گٹا کے، تخوف کا معنی تھا خوف دلانا، مختلف ترجمے کیے صحابہ اکرام نے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ممبر کے پر بیٹھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہنے لگے کہ تم تخوف کا کیا ترجمہ کرتے ہو، یہ خوف کا تم کیا مطلب مراد لیتے ہو اس سے؟ تو باقی تو خاموش رہے۔ قبیلہ حذیل کے ایک شخص بولے، انہوں نے کہا عمر ہم اس سے مراد ہی لیتے ہیں کہ اللہ ان پر گٹاتے گٹاتے آہستہ آہستہ انہیں کم کرتے کرتے ان کا مال آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، طاقت کم ہوتی جائے گی، ان کی برادری کنبہ قبیلہ خاندان سمٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے۔ پھر یہ ہوا، کہاں چلا گیا وہ ابو جہل، کہاں چلا گئے بڑے بڑے سرداران جو اپنے 10 اور 20 اولاد بچوں پر اتراتے تھے کہ ہم صاحب اولاد ہیں، ہم صاحب کہاں چلے گئے ان کے خاندان سارے کے سارے۔ ہاں آج تک اگر کسی کی نسل چلتی آ رہی تو بلال کی چلتی آ رہی ہے، آج تک اگر نسل چلتی آ رہی تو عثمان بن طلحہ کی چلتی آ رہی ہے، آج تک اگر خاندان چلتا آ رہا ہے تو رسول اللہ کا چلتا آ رہا ہے، جن کے بارے میں ایک لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہو گیا معاذ اللہ، اس کے بچے ختم ہو گئے، فوت ہو گئے، یہ تو نہیں چلے گا آگے، اس خاندان کو اللہ نے چلایا۔ تو خوف سے مراد قبیلہ حذیل کے شخص کہنے لگے کہ عمر ہم یہ دیتے ہیں کہ اللہ انہیں آہستہ آہستہ ہر اعتبار سے گٹاتے گٹاتے انہیں اللہ ختم کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ لفظ تخوف گٹانے کے معنی میں تمہارے شعراء کے اندر بھی کوئی استعمال کرتا ہے؟ تو اس نے ابو کبیر حذیلی کا شعر پڑھا، اس نے کہا جی ہاں ہمارے بڑے مایہ ناز شاعر ہیں جو اس لفظ کو اس معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے، کہا کہ لوگوں
تم پرانے شعروں کا علم سیکھا کرو تاکہ تمہیں اپنے کلام کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ بات ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر قرآن اتنا ہی آسان ہوتا جتنا ہم نے سمجھ لیے تو حضرت عمر جیسے شخص کو اتنے لوگوں سے پوچھنا نہ پڑتا کہ تخوف کا کیا معنی مراد لیتے ہو تم۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اتنا آسان لفظوں میں نہیں ہے کہ جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور اس پر ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے جس سب تو بڑا ظلم یہ ہے کہ مولوی کہتے ہیں قرآن اپنے آپ نہ پڑھے لوگوں کو جا کے پڑھاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، قرآن کے معانی اور مطالب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو حضرت عمر کو پوچھنے کہ حضرت عمر تو صاحب لسان تھے، عرب تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عربی شعروں کا علم سیکھو تاکہ تمہیں اپنے کلام کے معانی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آج بھی ہمارے عربی کے نصاب میں 7 معلقات پڑھائی جاتی ہے کتاب، اس میں عربی کے 7 قصیدے ہیں بڑے پرانے زمانہ جاہلیت کے لکھے ہوئے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ عربی معانی اور عربی مطالب سے مماثلت پیدا ہو جائے اور انسان اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو عربی ادب کو سمجھنا ضروری ہے، عربی ادب کو جاننا ضروری ہے اگر کوئی بندہ قرآن کا معنی سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کیا تمہارے شاعروں کے اندر کہا؟ ہاں، ہمارے ابو کبیر خزالی نے یہ شعر استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ ان پر خوف مسلط ایسے کرے گا کہ انہیں آہستہ آہستہ اندر سے گھٹاتا چلا جائے گا، اور جس میں خوف آ جاتا ہے فطری طور پہ وہ اندر ہی اندر گھٹتا چلا جاتا ہے، مرتا چلا جاتا ہے، اور یہ گھٹتے گھٹتے یا گھٹتے گھٹتے یہ انسان آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ انہیں یہ جو تدبیر کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اللہ ان پہ ایسا خوف مسلط کرے گا کہ اندر ہی اندر مرتے چلے جائیں گے، پھر اللہ نے ختم کر دے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین نے 3-4 طریقے کے عذابات گنائے، لیکن آخر میں یہ بات بھی سمجھا دی کہ تمہارا رب بڑا مہربان بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، بڑا شفیق بھی ہے۔ اگر اس رب سے معافی مانگ لو گے تو وہ رب عذاب دینے والا نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ مماثلت ہو جو ہے وہ محبت کا رشتہ اللہ میں آپ کا مضبوط کرے، اور اللہ میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رائے بند کے اجتماع کے حوالے سے پھر گزارش ہے کہ ساتھی کو ارادہ فرما لیں، یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر، کام کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اجتماعیت کے پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب اجتماعی جو ہے وہ انداز سے دعا مانگتے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو ایسی ترتیب بن جائے، یہاں سے اگر گاڑی کی بنتی ہے تب بن جائے، نہ بنے تو ملکہ سے جو گاڑی جاتی ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی ترتیب ساتھی بنا لیں۔ اللہ کو جزائے خیر۔